حافظ مجلس آج کی شب جو ہے شب 28 شہادت کا تاریخ ایک حضرت محمد مصطفیٰ اور امام حسن علیہ السلام جو انٹرسٹ ہے
दारुल लाइब्रेरी किस वक्त? शाम 6 बजे। तो तमाम लड़कियों से मेरा ये गुजारिश है कि आज आप फॉर्म लें, लेकिन उसको पढ़ लें, ठीक से फिलअप करें, फिर बतों के मंगल बहुत शाम 6 बजे दारुल लाइब्रेरी आप तशरीफ ले आए। आपसे रूबरू होंगे मौलाना सैयद आमिशा खान। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा नेक काम है, अच्छा दावत का जिक्र है हम बांग्लादेशी सबके लिए, ताकि कौम को इससे फायदा हो, प्रॉफिट मिले, कौम आगे बढ़े और कौम में एक नई काम फायदा हो और जिसके जरिए से जहालत नहीं खत्म। उसके साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मौलाना साहब ने हमारे साथ इंजनों के साथ जो मीटिंग हुआ है फ्राइडे, जो जुम्मा को, उन्होंने कहा था कि लड़की को कम से कम लिटिल इंग्लिश बोल सके, थोड़ा इंग्लिश बोलने का कोशिश करिए, बोल सके। इसके साथ साथ और भी एक इलाज आप सबको पता है कि आज अन्यों जुल्फ़कार हैदरी जिनके सरपरस्त हमारे भाई शाहिद रेड्डी साहब बहुत ही मेहनत, कशिश, लगन और कोशिश के साथ इस मजलिस, शर्दारी, इबादत और बंदगी का इंतजाम करते हैं। तो मौलाना सैयद आमिशा खान आज भी रात 12 बजे इस शर्दारी का मजलिस का इंतजाम करेंगे। तो आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आप इस मजलिस में भी शरीक होकर अब जब पीछे आगे थोड़ा बढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा ताकि मजलिस का रौनक और बढ़ जाए। आगे बढ़ो, और आगे, और आगे, बहुत शुक्रिया। अब मैं बदर इस्लाम अहद सैयद जान शाह से दरख्वास्त करूंगा कि वो मंबर पर तशरीफ ले आए। हबीब खुदा खत्म अंबिया सलावत। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। और
Wow.
اور جب تک یہ بیعت میں کر نہ لوں مجھے سکون
بیپٹزم ریسیو کرے گا، اس سے بیپٹزم لے گا، اور جو ان کا عالم ہوگا جس کا مقام علمی اور تقویٰ میں زیادہ ہے وہ بیپٹزم دے گا، اور یہ نیا عیسائی بننے والا یہ لے گا۔ تو جو دینے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ مفضول ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر کوئی غیر عیسائی بنے وہ بیپٹزم ریسیو کرے گا، چرچ میں جائے گا، ان کے عالم سے بیپٹزم لے گا۔ جو لینے والا ہے وہ درجے میں کم ہے، علم میں کم ہے، تقویٰ میں کم ہے، اور جو پادری ہوگا وہ بیپٹزم دے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو بیپٹزم دے گا وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے، جو لے گا وہ مفضول ہے، وہ کمتر ہے، علم میں بھی تقویٰ میں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ لوکا کی انجیل 12واں چیپٹر 50ویں آیت میں کیا ہے؟ I have a baptism, I have a baptism to baptize. مجھے ایک بیپٹزم لینا ہے، یعنی بدلا ہے، جس سے میں لوں گا وہ مجھ سے مقام میں بھی افضل ہے، شان میں بھی افضل ہے، علم میں بھی افضل ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی پاک کی شان۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، مگر ہمارے نبی کے بعد میں جانشی امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائیں گے تو پھر آسمان سے، اور امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اور نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں پڑھائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا ہوں۔ اس وقت میں
جانتا ہو دنیا میں 20,000 زبانیں ہیں. کوئی آدمی کتنا بھی شاید 12 14 15 20 زبانیں یاد کر لے گا مگر 20,000 زبانیں کوئی یاد نہیں کر سکتا. اب ہم بھی سوچتے تھے میرے اللہ یہ الگ الگ زبانیں تم نے کیوں بنائی؟ قرآن خدا کا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. میرے اللہ کیا نشانی ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا. اگر ایک زبان ہوتی تو ہم دنیا بھر جاتے تبلیغ کرتے رہتے. اب چین میں جاتے ہیں تو وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. اگر ہم اسپین میں جاتے تو ہماری زبان نہیں سمجھتے. میرے اللہ ایک زبان کیوں نہیں کی؟ تو خدا کا آواز خدا کی آواز قرآن کی آیت اس میں میری نشانی ہے. میرے اللہ میری کیا نشانی ہے؟ فرمایا اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں امام مہدی ہوں تو پہچان لینا ہر زبان جانتا ہے تو میرا ولی ہے. یہ سچا ہے یہ جھوٹا ولی میرا ولی وہ ہے جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہو. ہاں پہلا جانشین کی صرف انسانوں کی زبان نہیں رسول خدا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. نبی پاک ہمارے عالمین کے لیے رحمت ہے. جو نبی کا جانشین ہوگا وہ بھی عالمین کا رہبر ہوگا. اسے صرف انسانوں کی زبانیں نہیں جنوں کی زبانیں بھی آنی چاہیے. پرندوں کی زبانیں بھی آنی چاہیے. حیوانوں کی زبانیں بھی آنی چاہیے. اور سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی زبان بھی آنی چاہیے. سلام علیکم. رسول العالمین کے لیے رحمت ہے تو جانشین بھی وہی ہوگا نا جو عالمین کے لیے رحمت بنے گا. اسی لیے حضرت علیہ السلام سلمان فارسی کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مرتبہ حضرت اللہ کو چوٹیاں زمین سے نکل رہی ہے اور حضرت سلمان فارسی نے کہا آپ کے اس اللہ کی بات جو چوٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. سلمان مطالعہ کہ سلمان یہ مت کہو خدا اس سے بلند ہے خدا اس سے اعلیٰ ہے خدا اس سے ارفع ہے. چوٹیوں کی تعداد کو تمہیں علی بھی جانتا ہے. کہا یہ بھی جانتا ہوں کہ مقدار کتنے ہیں اور ماتا کیا. یہ کہہ کر مولا علی نے چوٹی کو اٹھایا اور اپنے ہتھیلی پہ رکھا. کہا اے چوٹیوں کے سردار یعنی نبی نے پہچان لیا سردار کیا ہوتا ہے. اے چوٹیوں کے سردار تم اس وقت اپنے گھروں سے کیوں نکل رہے ہو؟ تو اب اس کی زبان نے کہا اس نے اپنی زبان میں جواب دیا بھائی کبھی آپ نے چوٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی. اور قرآن میں سورہ نمل ہے 27ویں سورہ چوٹی کے سورہ اللہ نے نام ہی رکھ دیا نمل. حضرت سلیمان نبی نے بھی چوٹی سے بات کی ہے. نبی نے حضرت سلیمان نبی نے چوٹی کی آواز سنی اور چوٹی نے نبی کی آواز سنی. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نمل میں. اے میرے بھائیوں پوری دنیا سے پوچھ لو کبھی چوٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی. تو پھر کیوں کہتے ہو کہ نبی ہم یہ سارا شہر ہے؟ نبی اور ہے بشر اور ہے امام اور ہے بشر اور ہے. نبی بھی سلیمان نبی چوٹی سے بات کر رہے ہیں. مولا علی بھی چوٹی سے بات کر رہے ہیں. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب جواب سنی اللہ یہ چوٹی بیچاری حقیر مخلوق کتنی ٹھوکروں میں آتی ہے. اللہ نے سے کیا محنت کی. کبھی گاڑی کے نیچے آئے کبھی آپ کے پاؤں کے نیچے آئے کبھی بارش میں بیچاری کچھ طاقت نہیں مگر سبحان اللہ جو مولا علی نے کہا کہ اللہ نے ہر مخلوق جو بنائی ہے اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے. مولا علی پوچھ رہے ہیں چوٹی سے تم زمین سے کیوں نکل رہے ہو؟ چوٹی کا جواب دے رہی مولا اس وقت ہمارے عبادت کا ٹائم تھا. وہ چوٹی جسے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا وہ عبادت کرے اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ عبادت نہ کرے. قرآن میں
से नहीं बढ़ता, अल्लाह के मदरसे से बढ़ता है। अब एक ईसाई आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक ईसाई आया सवालात लेकर कि अगर मेरे सवालात के जवाब मिल जाए मैं मुसलमान हो जाऊं। मौला अली बैठे हुए थे, इधर इमाम हसन है, इधर हुसैन। कहते या अली, मैं ईसाई हूं, अगर इन सवालात के आप जवाब दिए मैं मुसलमान हो जाऊं। तो मौला ने फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, ये मेरे दो बच्चे हैं, ये भी इमाम है।
زنجبیل عربی میں، ہماری زبان میں ادرک، جنجر انگریزی میں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں 90 بیماریوں کا علاج. کتنا سستا. اب وہ چائنیز میں جس کا فائدہ معلوم ہے اس کی چاکلیٹ بنا ہے. 90 بیماریوں کا علاج انگلینڈ میں اس کا 3 ملین کا. اب باقاعدہ کوکو کولا کی طرح زنجبیل کا شربت آ گیا کوکو کی جگہ پر. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اب یہ انگریزوں کو پتہ چلا ہے. قرآن نے ہمیں 1000 سال پہلے بتایا تھا کہ یہ جنت کا شربت ہے، مگر ہمیں گڑبڑ لگتا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شربت اور اس میں تازہ نیمبو اور ہنی شہد، یہ 3 مرتبہ آپ دیں. اب دیکھیے انشاءاللہ یہ گھٹنوں کا درد بھی چلا جائے گا، گلا اگر خراب ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا، کھانسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ہاضمہ خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہم ہر جگہ سے ہمارے ساتھ انگلینڈ کے ڈاکٹر تھے، اینٹی بائیوٹک ان کا فیل ہو گیا، ہم نے یہی جو ہے ادرک کا نسخہ دلایا وہ ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا 20
कभी नहीं होगी। आप कहते हम तो इंडियन पाकिस्तानी है या एशियन है या चाइनीज है, हम उर्दू बैठ जाते हैं, अंग्रेज उर्दू बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कभी बैठे ही नहीं है, हमेशा कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनके लिए सबसे दर्दनाक है। और मतलब ये जब कैंप्स वगैरह हम लगाते हैं तो जो बच्चे यूरोप में हैं उनके लिए सबसे बड़ा अजाब उर्दू बैठना है। सर ये खामखां जो हमने बनाया है ये बीमारी है। सिर्फ ये बीमारी नहीं कि इसकी नजीर यूं फैलते हैं, आप बैठे कोई इसकी नजीर बात आके बैठ गया तो बीमारी फैली है और ये घुटनों के दर्द का मसला है। अब हमने इंग्लैंड में बता दिया सारे मौमिन को, हर मौमिन कहता है कि मेरे घर में आके मेहमान थे, मेरे घर में टॉयलेट इस्लामी बना दो। सर यानी उनकी गलत फर्क है, गलत साइंटिफिक फर्क है, उन्होंने उस गलत कल्चर को सकारात्मक को पूरी दुनिया में आम कर दिया है। अब वही लोग वही कर रहे हैं जो हम पहले किया करते थे। सर देखिए जवानों ने अगर आगे बढ़ना है तो उनके लिए हाफिजा बढ़ाना बहुत जरूरी और फिर भी मासूमीन ने हाफिजे की जबरदस्त आपने ऑलरेडी देखा है कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ना हाफिजा बहुत अहम चीज है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तीन किस्म के ये चीजें शायद हमें नहीं मिले तो मुमकिन है आपकी मदद करें। 10 ग्राम हलीला सिया, 10 ग्राम हलीला काबुली और 10 ग्राम हलीला जर, ये चीजें अलग अलग मुल्कों के हैं और उसमें जो शहद होगी उसको खुदूस की शहद की 100 किस्में हैं कि शहद किस फूल से जूस निकाल रही वो शहद का मक्खी है और उसको खुदूस न मिले तो आमिशन भी एक बहुत अहम चीज है। दिव्य मासूमी में एक चम्मच जो है रोजाना इंसान ले ले तो उसका हाफिजा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा नुस्खा भी सुन ले, अब उनके लिए ये सारी चीजें ना हो, एक चीज भी आपको फायदा देगी, ज़ाफ़रान, मगर ज़ाफ़रान कम फायदा है, उस सर्दी में ले तो बहुत अच्छा है। और कुंदर ये चीज होता है ऐसे गोंद जैसा होता है। करबला को अगर जाएंगे तो जैसे सुबह सुबह आप मौला के रोज से निकलेंगे तो ये अरब नाश्ते में कुंदर था, वो सफेद सा होता है गोंद जैसा, ये हामिला औरत को अगर खिलाया जाए तो उनके नबी पाक में है कि बच्चे की अक्ल बढ़ जाती है। हर चीज बतलाइए काम नहीं करते, बच्चे की अक्ल बढ़ जाती है, हावला बढ़ जाते हैं। कुंदर, ज़ाफ़रान और कुंदर ये 5-5 ग्राम है और सोते हिंदी हिंदुस्तान से मिल जाएगी। सोते मूंगफली भी है, हिंदी भी है, ये भी एक इस तरह की चीज है। और फिल यानी काली मिर्च, मगर एक काली होती है सफेद होती है, सफेद मिर्च होनी चाहिए। और सनाए मक्की 5-5 ग्राम और इसमें आधा किलो शहद हो जाएगा और ये 14 दिन से ज्यादा नहीं खाना है। इमाम फरमाते हैं कि अगर ये नुस्खा कोई खा ले हाफिजा उसका इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसे जादूगर कहेंगे। सब बहुत बड़ी मोहब्बत। फेफड़ों की बीमारी, दमे की बीमारी बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ आज एक बात बताता हूँ, मुझसे तो 20-20 नुस्खे हैं जिसके लिए फेफड़े में मुश्किल है, दमा है, खांसी है, उसको फेफड़े को मजबूत करना किस तरह से। और देखिए जो मैं जिगर के बारे में बताया था कि तलन तेल जैसे जिगर के लिए जहर है, अगर किसी का फेफड़ा भी खराब है, टीबी है, दमा है, उसके लिए भी तेल बिल्कुल जहर है। विटामिन ए डी ले ले दूसरे तरीके से, दूध के तरीके से। और दूध गाय का ताजा दूध जो है ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। और दूसरा अनार,
دل کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور آپ نے سنا کہ وہ کینسر کو بھی ختم کرتا ہے، انار پھیپھڑوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اور تیسرا بادام، بادام کھانے کی شکل آنکھ جیسی ہے، آنکھ بھی آپ کی مضبوط ہوتی ہے، پھیپھڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور چوتھا خشک کھجور، خشک کھجور کھانے سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور شہد کھانے سے بھی پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اس کا علاج بہت تفصیل میں چلے جائیں گے، آج اتنا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ شلگم کا جوس، شلگم ہے، شلگم کا جوس 2 یا 3 کپ پینے سے اگر کسی کو دمہ ہے تو وہ انشاءاللہ اسے پورا شفا دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہرحال مومن کی محبت ہے کہ اس جگہ جمع گزشتہ پوری دعا کو میں نہیں پڑھ سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ جو شب جمعہ کو میرات آ رہی ہے، دعا کو میں کوشش کریں پوری پڑھنے، اور اس میں چند موضوعات کی فرمائش ہے کہ رزق روزی بڑھانے کا کیا طریقہ ہے، کیا دعا ہے، اولاد صالح ہو اور بات مانے والدین کی، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور نمازیں کون سی ہیں جو ہم پڑھیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے اور دنیا بھی برکت نازل ہو جائے۔ دیکھیے آج کل جو ہمارا ماحول ہے وہ بگڑ رہا ہے، کچھ کاموں کی وجہ سے، کچھ فلموں کی وجہ سے، لہذا ہمیں اپنی فرہنگ، ہمارا جو کلچر ہے وہ قرآن والا ہونا چاہیے، ہماری ثقافت جو ہونی چاہیے وہ پیارے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ شکایات ہے کہ نوجوان والدین کا احترام نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ اس فرہنگ کا اثر ہے جو ٹی وی کا اور فلموں کا جو ہے، اس سے جو گھر ہے۔ اسلام میں والدین کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے کہ کسی مذہب میں اتنی عظمت نہیں ہے۔ یہ حدیث کافی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ والدین کو، ماں کو، باپ کو خوش کر کے ان کے چہرے کو دیکھنا اتنا ہی عبادت ہے جتنا کعبۃ اللہ کو دیکھنا۔ اتنا بڑا مقام، اس سے بڑھ کر ایک شخص آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے کہا کیوں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خود خدا کہتا ہے کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہو، تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کرو فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ تیرے والد زندہ ہیں؟ الحمدللہ۔ کہا چلا جا والد کی خدمت کرتا چلا جا، تیرے گناہ مٹتے چلے جا۔ والدین کی خدمت گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کسی کی ماں بھی زندہ ہے، والد بھی زندہ ہے، اس کے گھر میں جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے۔ اب بھی اگر وہ جنت میں نجات بدبخت ہے، ماں باپ کو خوش رکھیں، ماں باپ کی خدمت رکھیں، اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہوگی؟ قرآن کھولیے، ایک طرف سورہ الحمد ہے اور دوسری طرف سورہ بقرہ۔ ہم اللہ کی تو یہ سورہ بقرہ کیسے آگے؟ بقرہ نہیں کہا، الحمد کے بعد سورہ بقرہ کیوں آئی؟ کبھی آپ نے سنا، تفسیر پڑھی، یہ گائے کی سورہ دوسری سورہ کیسے بن گئی؟ اللہ اکبر۔ اس سورہ میں اللہ نے والدین کی عظمت بتائی ہے۔ یہ گائے کی سورہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو باپ کا بہت احترام کرتا تھا، اور ایک گائے تھی، وہ گائے کا دودھ اس کا باپ پیتا تھا۔ اس کا باپ سو رہا تھا، ایک آدمی آیا، مجھے یہ گائے خریدنی ہے، کتنے میں دو گے؟ کہا میں نہیں دوں گا، میرا باپ اس کا دودھ پیتا ہے۔ اس نے قیمت ڈبل کر دی، مجھے یہ پسند آ گئی ہے، کہا نہیں دوں گا۔ اس نے قیمت 3 گنا بڑھا دی، کہا نہیں دوں گا، یہ میرے باپ کا باپ کو اٹھانے، کہا لعنت میں آ کے باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا۔ اس نے قیمت 4 گنی
اے میرے اللہ ہمارا بیٹا اتنا اچھا ہے, اتنی بڑی قربانی دی, ہم تو کچھ نہیں دے سکتے, تو اسے دنیا میں بھی اجر دے دے تاکہ ہم دیکھ سکیں اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے. ماں کی دعا قبول ہو گئی. بنی اسرائیل میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا. دیکھیے پہلے زمانہ کیا تھا اور آج کیا زمانہ ہے. اس زمانے میں ایک قتل ہو جائے جب تک قاتل کو سزا ملے دروازے دکانوں کے نہیں کھلتے تھے. سارے نیپالیوں نے ہڑتال کی پہلے قاتل کا پتہ چلے. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو ایسی گائے تلاش کرو, اس کو ذبح کریں گے ہم اور اس کا گوشت اس مرحوم جسے قتل کیا گیا ہے اس کے باڈی پہ لگائیں گے, یہ خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون. سبحان اللہ, یہ تو معجزہ ہے. اب جناب تلاش کر رہے تو وہ جو نشانیاں حضرت موسیٰ نے بتلائی وہ اسی لڑکے کی گائے تھی جس نے ہزاروں کا نقصان کیا مگر باپ کی نیند خراب نہیں کی اور گائے نہیں بیچی. وہ سارا شہر آ گیا ہمیں یہ گائے چاہیے. ماں نے کہا اس کی قیمت آج میں لگاؤں گی. میری دعا قبول ہوئی ہے. کہا کتنے میں بیچوں گی؟ کہا جتنا وزن گائے کا ہے اتنا ہمیں سونا چاہیے. سب اب پورا شہر مجبور ہو گیا, اس کے بغیر تو قاتل پکڑا نہیں جائے گا. تو اسی وزن جتنا گائے کا وزن ہے اتنا ہی وزن سونے کا. ایک طرف گائے رکھی گئی ایک طرف سونا رکھا گیا. اور ماں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, میں بہت خوش ہوں کہ ہم تو کچھ نہیں دے سکتے تھے, اس ہمارے فرما بردار بیٹے نے اپنا اتنا نقصان کیا لیکن آج تم نے اس کا دنیا میں بھی اجر دے دیا. لہذا نوجوان عزیز والدین بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اس کا قدر کریں. کوئی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک شخص امام جعفر صادق کہنے لگا 7 سال سے مولا میری ماں کچھ بیٹھ نہیں سکتی, میں پیٹ اٹھا کر جاتا ہوں, چل نہیں سکتی, میں خدمت کر رہا ہوں, میں کھلا رہا ہوں, میں کپڑے صاف کر رہا ہوں, اور 7 سال میں نے اس کو پیٹ پہ اٹھا کر 7 حج بھی کروائے ہیں. کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ امام نے فرمایا نہیں, تو ادا نہیں کر سکتا. حیران ہو گیا, مولا تو کیسے, میں اتنی خدمت کر رہا ہوں پھر بھی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ امام نے کہا نہیں. مولا کیوں؟ امام نے دلیل دی. امام نے کہا تو خدمت تو کر رہا ہے مگر تو ماں کے موت کے انتظار, لیکن جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو تیری ماں دعائیں مانگتی تھی کہ میری عمر بھی سے مل جائے. تیری خدمت میں اور ماں کی خدمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. عزیز یہ ہے ماں اور باپ. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی ہمسایہ کون ہوگا؟ پروردگار نے ایڈریس دی, یہ شخص مل سکتا ہوں. حضرت عیسیٰ جاننا چاہتے تھے جو انبیاء کے برابر ہے دیکھ اس کی عبادت کیا ہے, کہ اس کے مہمان بن کے نہیں بتلایا میں نبی ہوں, میرا نام موسیٰ ہے. دیکھ ایک چھوٹی سی دکان ہے, نماز بس واجب پڑھ رہا ہے, نہ زیادہ عبادت ہے نہ زیادہ خیر و خیرات ہے. پھر اللہ نے اسے نبی کے برابر یہ مقام کیسے دیا کہ اس کا گھر وہاں ہے یا انبیاء کا؟ پر دیکھ کر 1 گھنٹہ جب وہ رات کو واپس آتے ایک کمرے میں جاتا ہے. حضرت عیسیٰ نے جو کچھ اسی کمرے میں ہے پوچھا بھائی ہر وقت تم آپ کے اس کمرے میں کیا ہے؟ اس کمرے میں میری بوڑھی ماں ہے. تو پھر کیا کرتے ہو؟ تب میں 1 گھنٹہ جا کے اپنی امی کے پاؤں دباتا ہوں. میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میری امی کہتی ہے اللہ تجھے موسیٰ نبی کا دوست بنا ہے. اب کہاں موسیٰ نبی کا ہم جیسا ہوگی. حضرت موسیٰ نے کہا تیری ماں کی دعا قبول ہے, میرا نام بھی موسیٰ ہے. کبھی والدین کو تکلیف دیا کر
حکم ہے کہ ماں یا باپ کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے. حدیث پاک میں ہے ماں باپ جب چلے پیچھے چلو, آگے چلو گے تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے تم والد سے آگے بیٹھو تو پیچھے بیٹھو, تمہاری عمر کم ہو جائے گی. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. بس اسی لیے ہے کہ آپ کے والدین اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا ہے. آپ کے والدین کیا ضروری ہے امام نے کہا آپ کے والدین ضروری کہ باپ کہتا ہے تجھے آپ کر دیا, ماں کہتا ہے تجھے آپ. اگر ماں باپ کو تکلیف دی اور آپ نے معافی نہیں مانگی آپ ہو گئے. اور آگے والدین کے لیے حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو لاکھوں کروڑوں میلوں تک جاتی ہے. جس نے ماں باپ کو تکلیف دی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے. اب آخری حدیث سنیں. نبی پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں اچھے ہوتے ہیں مگر مرنے کے بعد, والدین کے مرنے کے بعد آپ ہو جاتے ہیں. اب اصحاب کرام پریشان ہو گئے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے, کیسے آپ ہو جائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا مرنے کے بعد بھی اولاد پر ماں باپ کا حق ہے. قبلہ کیا حق ہے؟ اگر ان کی نمازیں قضا ہے تو شرعاً بڑے بیٹے پر واجب ہے, اخلاقاً سب بیٹوں پر واجب ہے, بیٹیوں پر واجب ہے کہ اس کی جو نماز قضا ہو وہ بچے پڑھیں, اس کے روزے قضا بچے پڑھیں. ہاں اگر حج والد ادا نہیں کیا تو بچے اس کا حج ادا کریں. حتیٰ کہ اگر مال بیٹے چھوڑ کے مرا ہے اس کو تقسیم کرنا حرام ہے, پہلے اس کے واجبات کو ادا کیا جائے. فرمایا اگر زندگی میں اولاد اچھی, مرنے کے بعد ماں باپ کی نمازیں قضا نہیں پڑھی, روزے قضا نہیں رکھے, یہ بھی آپ ہو جاتے ہیں. سب اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اجرت میں پڑھنا ہے. واجب ہے کہ والدین کی قضا نماز ضرور پڑھنا ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن آپ کتنے چھوٹے تھے, کس طرح سے آپ کی پرورش کی. اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی. آسان نہیں, کتنی مرتبہ ماں رات کو اٹھتی ہے, کتنی مرتبہ لباس بدلتی ہے. کس طرح والدین کے احسانات ہیں. اللہ اکبر. عزیزاں گرامی, یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ امام حسن عسکری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں کہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. یہ آپ امام فرماتے دیکھو گائے کا بچہ بھی ہے نا, گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے 3 دن کے بعد مال لاکھ مار کے بڑھا دیتی ہے. اور انسان کا بچہ ماں کتنی قربانی دیتی ہے. کیوں؟ فرمایا جس مخلوق کو اللہ نے ضعیف کر دیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ خود سے کھا پی نہیں سکتے, اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کے ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ وہ اپنی جان فدا کر کے اولاد کو کھلاتے ہیں. گرمی اگر جیسے سعودی عرب ہے, عرب میں چڑیا اب دیکھیے سب گرمی میں بھی چڑیا ماں اور باپ جاتے پانی لے کر آتے ہیں اور جب وہ گر جاتے ہیں بچے کو پانی پلاتے ہیں, دانا لے کر آتے ہیں بچے کو دانا. اصل محبت ڈالنے والا خدا ہے, مگر گائے کا بچہ خود کھا پی سکتا ہے تو اللہ نے اس کی ماں کے دل میں وہ محبت نہیں ڈالی. یعنی ماں باپ جو ہم سے محبت کرتے ہیں یہ بھی محبت اصل ان کی نہیں, خدا کی طرف سے خدا نے ڈالی ہے. تو علی دوسی نے فرمایا کہ خدا اپنے بندوں سے ماں باپ سے 1,00,000 مرتبہ زیادہ محبت کرتا ہے. خدا نہیں چاہتا میرا بندہ کوئی جہنم میں جائے, نہیں چاہتا میرے بندے کی تکلیف. اسی لیے بخشش کے دروازے پر, بخشش کے دروازے. آئیے آج اس بخشش کے دروازوں میں سے بہت بڑا دروازہ امام حسن مجتبی
عظیم ہستیوں کے نام رونیں گے اور عظیم ہستیوں کو واسطہ دیں گے، آپ کے گناہ یقیناً معاف ہوگا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آئیے قرآن کی بات ہم میں چلیں۔ اللہم صلی علی دیوار حسین فرما دے 70
तेरी दरबार में गुनाह कर। खुदा फरमाते फरिश्तों तुम्हें इजाजत नहीं, इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बंदा दोबारा गुनाह करता है, आसमां के फरिश्ते जलाल में आते हैं, खुदा इजाजत दे इस पे अज़ाब नाज़िल करे। खुदा फरमाता नहीं तुम्हें इजाजत नहीं, इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बंदा गुनाह के पीछे गुनाह करता है। कुरान कहता है ये ज़मीन भी बाशऊर है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये ज़मीन तस्बीह भी पढ़ती है। जब बंदा गुनाह के पीछे गुनाह करता है, ज़मीन फरियाद करती है मेरे अल्लाह इस बंदे के गुनाहों से मैं थक गई हूँ, मुझे इजाजत दे मैं इससे निकल जाऊँ, इसे इतना दबाऊँ इसकी मसलियों को सुरमा बनाऊँ। खुदा फरमाता नहीं ज़मीन तुझे इजाजत नहीं, इंतजार कर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। इंसान दरिया के करीब पहाड़ के करीब गुनाह करता है, दरिया फरियाद करता है मेरे अल्लाह इजाजत दे इस गुनाहगार को गार कर दो। खुदा सबसे कहता नहीं इंतजार करो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। सुनेंगे खुदा सबको क्या जवाब देगा। खुदा फरमाता मैं इंतजार कर रहा हूँ कब ये मेरा बंदा मेरे पास तौबा के लिए आए, तौबा के लिए आए, मैं इसके सारे गुनाह बख्श दूँ। ऐ खुदा हम गुनहगार आ गए हैं, तन्हा नहीं आया दिमाग हसन मुज्तबा को वसीला बनाकर। हाँ ए खुदा किसी को खाली न छोड़, सबकी दुआ कबूल कर। एक और हदीस पाक जो इमाम जाफर सादिक की ज़बान से सुन, अगर दिल से सुनेंगे आंखों में तौबा के आंसू आ जाए। इमाम फरमाते कायनात में कोई किसी का इस शिद्दत से इंतजार नहीं करता। कायनात में कोई किसी का इस शिद्दत से इंतजार नहीं, माँ बेटे का इंतजार इस शिद्दत से नहीं करती। कोई कितना भी चाहने वाला हो इस शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता। मासूम माँ आपको रुलाना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं, आपका दिल पाक करना चाहते हैं। कायनात में कोई किसी का इस शिद्दत से इंतजार नहीं करता। और जिस तरह से खुदा गुनहगार की तौबा का इंतजार करता, खाक होए रूए, खाक होए सर, तू मेरी तौबा
اتنا بڑا گنہگار کتنا جلدی بخشا گیا جب حسین کے دامن کو پکڑا اڑایا اپنے ہاتھوں کو قلم کرایا کوئی لمبی تقریر نہیں کی اپنا سر مولا حسین کے قدموں پہ رکھا فرمایا رحمت للعالمین کے تیرے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار تیرے قدموں مولا اپنی اللہ کی جانب کے صدقے میں اس گنہگار کو بخش دے اتنا سننا تھا مولا حسین نے بازوؤں سے اٹھایا سینے سے لگا کر کہا بھیا میں نے تجھے معاف کیا اصحاب نے دیکھا حسین نے بھائی کہا بے احترامی ہو رہی ہے گھوڑوں سے اترے علی اکبر نے جان کر کے سینے سے لگایا آہو کا بدن کانپنے لگا جزا تو میں گناہ گیا مجھے جزا جان لگا عباس سے علمدار نے بھائی کہہ کے سینے سے لگایا ہر طرف سے آواز آئی مبارک ہو تجھے جنت مبارک یہ آوازیں پھیلنے لگیں بی بی زینب نے محمد نصر سے پوچھا کس کو مبارکباد دے رہی ہے فرمایا اماں جس آدمی نے ماموں جان کا راستہ روکا تھا وہ دعا کر کے آ گیا اچھا میرے جان دونوں جانا ادب سے ماموں جان کہہ کے سلام کہنا ایک بھوکے دائیں طرف کھڑا ہو جائے دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور کہنا زہرا کی بیٹی تمہیں دعائیں دے تو اس وقت مدد کے لیے آیا ہے جو میرا حسین دونوں چلا دے گئے ایک دائیں کھڑا ہوا ایک بائیں ماموں جان کہہ کے سلام کیا اور جس جملے نے ہو کر دل لگ کر دیا ماموں جان نبی کی نوازی تجھے دعا اور دوبارہ روتا ہوا مولا حسین کے قدموں پہ گرا مولا آپ نے تو مجھے بخش دیا مگر میں اطمینان سے لوٹ سکوں جب تک کہ نبی کی نوازیاں نہ بخشے اور کیوں کہا مولا جب میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا محمد اس کے دورے کی آواز میں نے نبی کی نوازیاں کو لایا ہے او میرے سید عالیوں کو لایا ہے جب تک بیویاں معاف نہ کریں اطمینان سے نواز مولا حسین آئے بہن زینب خود معافی مانگنے آیا ہے بیوی زینب بھی معاف کر دیتی جیسے حسین نے معاف کیا مگر یہ اہل بیت ہے ہر ایک کے اندر اپنی نورانیت ہے سنے بیوی زینب نے کیا جواب دیا حسین بھیا اور بھائی سے کہہ دے اور مجھے شرمندہ نہ کر گنہگار معافی مانگا ہے قریب میں قریب کی بیٹی شرمندہ ہو اور تو اس وقت مہمان بن کر آیا ہے ہمارے پاس پلانے کے لیے پانی اہل بیت کبھی مہمان ہمارا بھوکا پیاسا نہیں گیا مگر وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن مولا علی سے کہوں گی بابا ہمارے پیاس مہمان تھے آج کی مہمان نوازی یہ ہے حسین بڑے بڑے جناب آج ہم انشاءاللہ
مولا حسین کی بارگاہ، امام حسن کی بارگاہ، جب خدا کو واسطہ دیں گے انشاءاللہ خدا سب کے گناہ بخش دے گا۔ سب مل کے گئے یا Hallelujah.
Gari
نصیب جب تک موت دینا جب تک جو نماز روزہ حج زکات قضا ہے وہ ادا نہ کرتے شیر اللہ سے تیرے عزت و جلال کا واسطہ کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں خرابیاں ہیں بری عادتیں ہیں پاک کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں انبیاء اولیاء جلد جلد ساری بری عادتوں سے ہمیں پاک ساری برائی سے پاک ہمیں نصیب اپنی محبت کا نور دے دے اہل بیت کی محبت کا نور دے دے میرے اللہ ہمیں علم کامل دے دے میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے دے میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے دے میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے دے عبادتوں کی لذتیں کامل دے دے اپنے حضور کا نور کامل دے دے ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہے ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہے ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر کر ان کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے میرے اللہ جو مریض ہے انہیں شفا کامل عطا فرما جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما انشاءاللہ اہل بیت کے نسخے بھی بنائیں گے جن کو اولاد نہیں ہوتی انشاءاللہ اہل بیت کے نسخوں کے ذریعے سے جنہیں ڈاکٹروں نے نامزد کر دیا الحمدللہ میں اولاد مل گئی اللہ کے اولاد کو اولاد عطا فرما یہ اولاد ان کی اولاد کو صالح فرما اللہ جو کہ گناہ کہتی ہے رہائی عطا فرما رزق میں تنگی ہے وسعت فرما اللہ المعروف ہے ان کا کرما فرما جو زیارات میں جانا چاہتے ہیں جو زیارات نصیب فرما پوری دنیا سے ظلم کے خاتمے میں حضرت عیسیٰ امام مہدی علیہ السلام نے ظہور فرما ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما ان کی غلامی نصیب فرما اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما میرے اللہ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا ہے قبر میں برزخ میں قیامت میں زیادہ ہوتا ہے شمار حاجت پوری فرما قبر کے بعد جو پروجیکٹ یونیورسٹی کا لے کر ہم آئے ہیں اس میں جہاں کے مومنین کو آگے بڑھ کر رسالے کو مقصد یہ ہے کہ غربت ختم ہو جہالت ختم ہو نفرتیں عداوتیں ختم ہو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ کافی پیشرفت ہوئی ہے کافی آگے کام بڑھا ہے کورسز اگر جو ہماری یونیورسٹی آفر کرتی ہے جن میں سب میں جواب ملنا ہے اصل غریب اور امیر کو آپس میں ملانے کا یہ پروگرام ہے یورپ میں مسلمان مومن ماشاءاللہ امیر ہے یہاں غربت ہے ان کی ضرورت ہے ان کو بھی کام چاہیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے پیسہ ہے یہاں پر پیسہ ہے ٹائم نہیں تو انشاءاللہ یہ جتنے کورسز ہیں اس سے بے پناہ جو ہے مومنین کو جاؤ گے اس وقت اگر کوئی انگلش سے بنگلہ میں ترجمہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپنا انعام جو ہے فقراء بھائی کو یا مولانا کو یا ٹیوزڈے کی یہاں میٹنگ ہے 6 بجے یہ بچیوں کے انٹرویوز ہے جو بی اے ایم اے یا او لیول ہے اس میں 8 بجے وہ لوگ آ سکتے ہیں جو ترجمہ کر سکتے انہیں ابھی کام مل سکتا ترجمے کا بہت اچھا کام ہے اس سے غربت بھی ختم ہوگی ثواب کا بھی کام ہے عربی ہے فارسی ہے انگلش ہے کبھی ایک صفحے کے $20 بھی ملتے ہیں یعنی ایک گھنٹے میں آپ 5 صفحہ کما لیں گے یعنی $100 آپ کما سکتے ہیں لوگ کما ہے غربت بھی ختم ہوگی ثواب بھی اور دوسرا جو آن لائن ٹریننگ کرنے کا تھا اس میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں $1000 سے لے کے $5000 تک کر سکتے ہیں مگر اس وقت انڈین ڈاکٹر جو ہے $30 لے رہے ہیں ہمارے پاس 7000 امریکن اور یورپین ڈاکٹر ہیں ان کی فیس ہم $50 رکھ لیں گے تو $50 سے $25 ڈاکٹر کو چلے جائیں گے $25 یہاں ہوں گے اور جو بھی انویسٹ کرے گا ایک ڈاکٹر کی تنخواہ یہاں $500 ہے آپ $25 ایک پیشنٹ کو آپ کو لیں گے بس قریب 20 یا 50 یا 100 پیشنٹ روزانہ اگر مریض آ گئے تو جو انویسٹر ہوگا اس کو بھی فائدہ ہوگا اور مومن کا $50 میں کام ہوا بجائے کہ امریکہ جائیں انگلینڈ جائیں اس سے اچھے ڈاکٹر اور ایک نہیں 5-10 ڈاکٹر ہوں گے ہر فیلڈ میں کینسر میں ہے برین ہیمریج میں ہے جتنی بیماریاں ہیں تو یہ پیسہ ادھر نہیں جائے گا آپ ویزا لیں گے یہ کریں گے زحمتیں بھی ختم ہو جائیں گی وہاں 1 لاکھ خرچ کریں گے آپ یہاں $25 میں کام ہو جائے گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپریشن کے لیے بھی یہاں پہ اچھا انویسٹمنٹ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں 1000 سے 5000 جو لوگ انویسٹ کرنا چاہیں وہ بھی ٹیوزڈے میں اپنے نام لکھا دیں تو آپ ایک ڈاکٹر ہائر کریں گے اس کو 500 دیں گے باقی 7000 ڈاکٹر
दिया जाएगा। मौजूदगी इनकम कम है, जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, मकसद वहाँ के लॉकर से इतना करना चाहते हैं, मगर सिर्फ मुफ्त में तो फिर चीजें चलती नहीं है। कंटिन्यू करके थोड़ा बहुत उसमें रखा जाए और 20% और आप मसाकिन जो हकीरी होंगे। तो इंशाअल्लाह खवातीन भी जो ट्यूसडे को 6 बजे है, जो ये अपनी सनद लेकर आए, उनको भी ये ऑनलाइन घर बैठकर खवातीन बहुत सारे काम कर सकते हैं, तर्जुमे का काम कर सकती हैं, एनिमेशन का काम कर सकती हैं, एनिमेशन में बहुत सारे काम हैं, तो घर बैठ के 200-400-500 डॉलर भी कमा सकते हैं। मकसद गुर्बत खत्म हो, मकसद जिहालत खत्म हो, तो यकीनन इस काम से खुदा भी राजी है, इमाम ज़माना भी राजी है। नमाज की तरह इबादत है, अगर आपकी नीयत है गुर्बतन इल्लल्लाह, हदीस पाक है नबी पाक की कि 1 महीना अगर एक यतीम बेवा को आप खाना खिलाएं तो ये 70 हज का सवाब। एक बेरोजगार बेचारे बच्चे को आप पढ़ा दें, टेक्नोलॉजी दे दें, एक नौकरी दे दें, तो आप देखो बच्चे का कितना फायदा होगा। इन सब चीजों में एक मजबूत मैनेजमेंट की जरूरत है, और इंशाल्लाह आज मीटिंग हुई कि इंशाल्लाह इस काम के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और एक कंपनी बनाई जाएगी। जो कंपनी से भी फायदा होगा वो ट्रस्ट में जाएगा, और जो यतीम है, गरीब है, बेवा है, उनके पास पैसा नहीं, उनको पढ़ाया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो तफसील में बताया है, एक चीज नहीं है, कई कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, बीए भी, एमए भी, और डिग्री भी आपको वहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी मिलेगी, आगे जाने की भी चांसेस है। परवरदिगार इन कामों में हमें खुलूस अता फरमाए, परवरदिगार हमारी मदद फरमाए। इंशाअल्लाह इस मुल्क से वो सारे इस्लामी ममालिक से गुर्बत का खात्मा, परवरदिगार सारे इस्लामी ममालिक से जिहादत का खात्मा, सारे इस्लामी ममालिक से अदावत, दुश्मनी, नफरतों का खात्मा, परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल फरमाए। पानियां मजलिस, हाज़रीन मजलिस, जिन दिनों में रहमतें उठाई सबके लिए 1 मरतबा सूरह अल-हज और 3 मरतबा सूरह तौहीद। बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह शबे जुमेरात को दुआएं पढ़ें, कोशिश करेंगे पूरी पढ़ें, और जो रिस्क के लिए दुआएं हैं, औलाद के लिए दुआएं हैं, उनकी तफसील बाद में सही। जुमेरात को मस्जिद होगी, उसमें लेडीज का भी इंतजाम रहेगा, अवातीस का भी इंतजाम रहेगा। आज शबे रात की जो मस्जिद है, इसमें लेडीज का इंतजाम नहीं